In the last lecture, we went to all programs, and from there we went to the Ansys 13 folder, and then from there we ran a mechanical APDL product launcher, and from there we actually ran a structural or mechanical APDL from there, which was actually directly available from here. So whatever you run last time from the launcher, if you run this one, it will run that format of Ansys APDL environment for you. So last time whatever environment we ran, it will automatically, if I click this one, it will run that environment. Otherwise, if I want LS Diana or other options to run with it too, so I'll go to Mechanical APDL Product Launcher again, and I'll also select LS Diana. But today we are going to talk about something else, which is Workbench. And Workbench is the most modern graphical user interface of Ansys. It is beyond all other finite element softwares that we see. It do much things much beyond whatever they can do. To understand that, let's go and run this software now. So I click on Workbench. It opens the title box, and then wait for the license initialization, and then load all its add-ins. And this is the first view of Workbench, Ansys Workbench that we see. You can note it's very much different from APDL, and yes, it is. The first time you run it, it shows you the welcome screen. It tells you to go to the tutorials. So if you have the original version installed and you have all the customer ID and all this stuff, you can click on this tutorials here, and it will take you online to their website, where you will see so many different types of tutorials for Ansys. But if it is not the original version, as if the case, so you need customer ID for that. So if you don't have customer ID, this means you cannot see these tutorials online. But it gives you a quick way of using it in the very start. It is giving you the introduction of different parts in this view, and also it's asking you to go to the help file or press F1 to start learning from the help file as well. So I just simply close this getting started box and just see what is this environment. So as usual, we have a menu on the top. It has different options. We can open and save an existing file, and or either create a new one from here, and it's already have started creating a new one by the name of unsaved project. So in fact, this is a running project now, which has nothing inside, but then it is not saved yet. Also, you have options of importing and scripting too. Here you can again write scripts that can do everything you will do manually. Here it can do it automatically for you too. So it's very powerful technique of writing accurate models. So in stepwise creating a modeling procedure, you can do mistakes. But if you write a script file, you can correct the errors from the script directly. You know that what you have written, you have double checked it, and everything is written in front of you. So it's less chance to write to do some errors there. So if you run any scripting language, for example, it can also run JavaScript. So if any one of you is familiar with the website development or web programming, JavaScript language, you can directly write the full model of any building or any structure in JavaScript. Very few lines you will write, and it will create a very huge model for you, and very complicated models too. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट में होगी, और आप इसमें पाइथन में भी आप लिख सकते हैं. हमने ये जो कुछ रन हुए हुए पाइथन में रन हुए थे, मैंने इसमें कुछ कोड्स हैं वो जावास्क्रिप्ट में भी लिखे हुए हैं इसके, तो वो सब नोटपैड में आप लिख लेते हैं टेक्स्ट फाइल में, वो यहाँ से आप स्क्रिप्टिंग में इंपोर्ट कर लें, एंड इट्स रेडी टू रन. वो डायरेक्ट रन करके सब कुछ जो हम करेंगे, एवरीथिंग इट डू ऑटोमेटिकली. इंपोर्ट से आप इसमें दूसरे सॉफ्टवेयर में बने हुए मॉडल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके और भी कई तरीके हैं, वो हम विद टाइम देख लेंगे इसको अगर डिस्कशन में आया. अच्छा, इसमें कुछ ये आप देखते हैं व्यू में दे आर फ्यू ऑप्शंस दैट आर चेक्ड. दीज आर ऑल द विंडोज दैट आर विजिबल हेयर. फॉर एग्जांपल, इट्स चेक्ड हेयर इज टूल बॉक्स, एंड दिस इज द टूल बॉक्स. ऑल दिस ऑन द लेफ्ट साइड. Project schematics, and here is this area is the project schematic. This here it shows the flow chart of your project, how things are connected, how your model will be working. We'll go and talk about the details after a while.
Properties, and here are the properties. When you select anything from here, its properties are shown in this list. Messages, any error you do or any other online message appears. For example, when I started, it found some information, but not online, but it was the first message that appeared. It was just kind of a help information, nothing more. Progress, if you do any process, it takes time. You don't know is it working or not working. So you will see in the progress a progress bar will appear with the percentage telling you that it is doing this thing, and its status is that 20% is done or so. So here you will see the progress. Also show system coordinates. It will be showing you some coordinate in the bottom side here. You can turn off the message and progress from here by clicking this, and turn on again by clicking them too. In tools, you have license and license related issues you can deal. Now we started, no error message appeared. This means the license is running fine. You can set the units from here. We can start in metric and all of the units. You might have noticed that in APDL there was no such option for units for us. So whatever unit we start with, except temperature need to be in degrees Celsius there. Otherwise everything we started working in newtons or pounds. Whatever value you put in the very start, that will be used further on. So آپ کچھ بھی ویلیو شروع میں جو میٹرز میں آپ کوئی ویلیو ڈال دیں کسی چیز کی لینتھ کی, اس کے بعد تھرو آؤٹ آپ کو میٹر استعمال کرنا پڑتا تھا. لیکن یہاں پہ آپ یونٹس میں اینی یونٹ سیٹ یو کین سلیکٹ, پھر آپ کو اسی میں کام کرنا ہوگا. لیکن اینسس میں ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کسی بھی جگہ جا کے جہاں پہ یونٹ کی آپشن ہو, وہاں پہ اس پرٹیکولر ویلیو کے لیے یونٹ آپ چینج کر سکتے ہیں. وہ بھی ہم دیکھ لیں گے ابھی اس میں. اس کے علاوہ اس میں ہیلپ کی آپشن ہے, وہ بھی ہم ضرورت پڑنے پہ ہم دیکھیں گے. انہی میں کچھ کوئک زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے نیچے اس مین ٹول بار میں ڈال دی ہیں. وہی آپشنز ہیں جو یہاں سے بھی ایکسیسیبل ہیں, یہاں پر بھی موجود ہیں وہ. اچھا, سب سے کلاسیکل چیز جو اس میں ہے وہ ٹول باکس ہے. ٹول باکس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کون سے ٹولز جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ یہ کتنا پاورفل سافٹ ویئر ہے. اس میں شروع میں یہ انالیسس سسٹم کے گروپ میں انہوں نے یہ ٹولز ڈالے ہوئے ہیں, جس میں سب سے پہلے ڈیزائن اسیسمنٹ, اور پھر الیکٹرک, ایکسپلسٹ ڈائنامکس, فلوئڈ فلو کے بہت سارے ٹولز مختلف کمپنیز کے بنائے ہوئے, پھر ہارمونک رسپانس جس سے آپ رسپانس اسپیکٹرم انالیسس وغیرہ کر سکتے ہیں. فردر آن وہ بھی ہمیں ملیں گے اسپیکٹرل, اور دوسرے سافٹ ویئرز بھی اس کے مل جائیں گے. ہائیڈرو ڈائنامک ڈفریکشن, ہائیڈرو ڈائنامک ٹائم رسپانس, یہ فلوئڈس کا بھی ہو سکتا ہے. سالڈس کا پاؤڈرز جب گرتے ہیں, پاؤڈرز اس کی انالیسس کرنا چاہیں وہ ٹولز ہیں اس میں. لینئر بکلنگ, صرف بکلنگ کا کیس آپ نے انالیسس کرنی ہوگا. میگنیٹوسٹیٹک, الیکٹروسٹیٹک, میگنیٹوسٹیٹک وہ الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ ہو گیا. موڈل انالیسس, آپ کی جو سائزمک انالیسس ہوتی ہے کہ آپ کا اسٹرکچر کا موڈ آف وائبریشن کیا ہوگا, اس سے آپ اس کی ٹائم پیریڈ نکال لیتے ہیں. سیپ میں بھی جس طرح سے ہوتا ہے. ماڈل کے لیے ان کا اسٹرکچر الگ, ایک دوسرا کمپنی ہے جس کا بنایا ہوا ٹول ہے, وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ماڈل کے لیے. رینڈم وائبریشن, ایک جو مختلف آبجیکٹس میں یا مختلف انڈسٹریز میں مختلف مشینز رن کرتی ہے تو اس سے بہت رینڈم قسم کی وائبریشن ہوتی ہے. یو کین ناٹ سے ارتھ کو ایک کا خود ایک کیس, ایک رینڈم وائبریشن کا کیس ہے. جنرل قسم کی وائبریشن کچھ بھی ہو, یو کین یوز دس ٹول. کیسے استعمال کرتے ہیں میں بھی دیکھیں گے اس کو. رسپانس اسپیکٹرم انالیسس میں نے یہاں بھی ذکر کیا تھا اس کا, ہارمونک رسپانس میں بھی. یہاں پہ آپ ہر قسم کی کیا کرتے ہیں, اپنی بلڈنگ بناتے ہیں, اس کو ہر قسم کی فریکوینسی سے وائبریٹ کرتے ہیں. اس میں سے پھر آپ ان فریکوینسیز میں ٹاپ بلڈنگ کی ٹاپ ڈسپلیسمنٹ آپ معلوم کر لیں کہ پہلی فریکوینسی سے وائبریٹ کیا تو پھر اس کی کتنی ٹاپ ڈسپلیسمنٹ تھی, اور پھر مختلف فریکوینسیز پہ سب پہ کتنی تھی. اس کو آپ فریکوینسیز کو ڈسپلیسمنٹ, فریکوینسیز کو ایکس ایکسس پہ, ڈسپلیسمنٹ کو وائی ایکسس پہ پلاٹ کر دیتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک ایسا پلاٹ آتا ہے کہ زیرو فریکوینسی پہ کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص فریکوینسی پہ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ تھی, ٹاپ ڈرفٹ جو تھا, بلڈنگ سب سے زیادہ موو ہوئی تھی. اور پھر آہستہ آہستہ وہ فریکوینسی بڑھاتے گئے, تو وہ چونکہ ریزوننس نہیں ہو رہی تھی اس فریکوینسی کے ساتھ, بلڈنگ کی فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی تھی, تو اس کی ٹاپ ڈرفٹ جو تھا وہ کم ہی ہونے لگا. تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ اس ایکچوئل بلڈنگ کا جو ایکچوئل نیچرل ٹائم پیریڈ ہے وہ کس طرح کا ہے. یہ ایک اور ٹیکنیک ہے ماڈل انالیسس کے علاوہ, رسپانس اسپیکٹرم انالیسس. ایکچوئل بلڈنگ کی ایکچوئل فریکوینسی یا ریزوننٹ فریکوینسی نکالنے کا جو طریقہ کار ہے, تو یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ماڈل انالیسس بھی استعمال کی جاتی ہے. دونوں کی اپنی سگنیفیکنس ہے ارتھ کوئک کے حوالے سے, اس کا جو استعمال ہے ارتھ کوئک ڈیزائن کے حوالے سے.
ریجڈ ڈائنامکس ہے اس میں, آپ کی باڈیز جو ہیں, جو اسٹرکچر جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کریک نہیں ہوتے, وہ ییلڈ نہیں ہوتے, ان میں فیلئر نہیں ہوتا. وہ ایسی فار ایگزامپل اس بال پوائنٹ کو میں یا اس ہائٹ سے جب یہاں پہ اس پہ گراؤں گا تو کیا نہ بال پوائنٹ خراب ہوا ہے نہ ٹیبل خراب ہوئی ہے, نتھنگ ہیز ییلڈڈ. تو یہ ریجڈ باڈی موومنٹ تھی, سب کچھ ریجڈ باڈیز میں ہو رہا تھا اور یہ موشن ڈائنامک تھا, اسٹیٹک نہیں تھا. اس قسم کی اگر آپ کو انالیسس کرنی ہو, جس طرح سے کرکٹرز کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بال آتی ہے, باؤنس کرتی ہے, ہٹ ہوتی ہے, وکٹ پہ ہٹ ہوتی ہے یا بیٹ پہ ہٹ ہوتی ہے, اس میں کچھ ییلڈنگ نہیں ہوتی, بٹ اٹس آل ڈائنامکس. آپ اس کو اس کی ڈائنامکس کو اسٹڈی کرنا چاہیں, بلٹ کی موومنٹ اسٹڈی کرنا چاہیں, یہ ریجڈ باڈی موومنٹ سے اس کی کمپلیٹ انالیسس آپ کر سکتے ہیں. شیپ آپٹمائزیشن یہ ایک اور ٹول ہے اس میں, جس سے آپ فار ایگزامپل آپ اس میں ایک بیم سالڈ بیم بنا لیں, جس طرح یہ بیم ہے, اور آپ کہیں اس کو سافٹ کمپیوٹر کو اینسس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر کم سے کم کنکریٹ استعمال کریں, لیکن اس کی اسٹرینتھ اتنی ہی ہو جتنی اس وقت ہے. تو اس میں کئی جگہوں پہ کنکریٹ کی ضرورت نہیں ہے نا, ہمیں نہیں پتہ کہاں پر, لیکن اس کو اگر آپ رن کریں اسی بیم کے اوپر, وٹ یو ول فائنڈ انفیکٹ یہ اس کی ٹرس بنا دے گا, درمیان سے جگہ جگہ سے کنکریٹ غائب کر دے گا, اور جہاں پہ یہ وہ ٹینشن اسٹفننگ یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈائگنل ٹینشن آ رہی ہوتی ہے, وہاں پر یہ کنکریٹ کا ایک پارٹ چھوڑ دے گا, اینڈ یو ول سی کہ اس کو بہت سستا کر دے گا آپ کے لیے. اور ڈیزائن مطلب شیپ آپٹمائزیشن, اس کی شیپ کو بیسٹ بنا دے گا کہ یہ سارا لوڈ جتنا بھی اپلائڈ ہے اس کو لے سکے اور اکنامیکل بھی ہو. تو صرف بیم کے لیے نہیں, ہر قسم کی چیز کے لیے کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اس کو ونڈ ٹربائن انڈسٹری میں ونڈ بلیڈ کی ماڈلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کہ جو ونڈ کی وہ بلیڈ ہم چاہتے ہیں لائٹ ویٹ ہو, اور اس کی تو تاکہ اس کو جو لیبر یا جو کرین ہے اس کو لفٹ کر کے اوپر اٹھا رہی ہے اس کو بھی پرابلم نہ ہو, آرام سے اٹھا سکے, اور اس کی ایفیشنسی بھی سب سے بیسٹ ہو, اور فیکٹری میں بھی مینوفیکچریبل ہو, کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ایسی شیپ بن جائے کہ وہ بن ہی نہ سکے, امپاسبل شیپ بن جائے کوئی. تو وہ بھی یہ آٹومیٹک بیسٹ شیپ فائنڈ کرنے کے لیے یہ ایک ٹول ہے. اسٹیٹک اسٹرکچر کو آج ہم استعمال کریں گے, اٹ از جسٹ لائک جو ہم سیپ وغیرہ اس طرح کے سافٹ ویئرز ہیں جو اسٹیٹک انالیسس کے لیے اگر ہم استعمال کرتے ہیں. خیر سیپ تو ڈائنامک بھی آپ کے لیے کر لیتا ہے, تو یہ وہ ٹول ہے, یہ صرف اسٹیٹک انالیسس کرے گا. لوڈ اپلائی کرتے ہیں اسٹرکچر کو, اس سے جو ڈیفارمیشنز, شیئر فورس, بینڈنگ موومنٹس, وٹ ایور, وہ سب کچھ. اور سیم سیف والوں نے جو اس کے لیے ٹول بنایا ہے وہ بھی اس کے اندر اویلیبل ہے اینسس میں, وہ استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, دونوں کا ایک ہی کام ہے. اسٹڈی اسٹیٹ تھرمل فائر کا کیس ہو گیا, یا کچھ اور ہیٹ یا کہیں بھی ہیٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے, انسولیشن چیک کرنا چاہ رہے ہیں, بلڈنگ انرجی چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ بلڈنگ میں جب باہر کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس مٹیریل سے باہر کی ہیٹ اندر آئے گی تو اندر گرمی ہوگی کہ اندر, تو ہم دیوار میں کون سا مٹیریل استعمال کریں. یا آپ ساؤتھ وال پہ یا ویسٹ وال پہ آپ اگر اس قسم کی کلیڈنگ لگا لیں جو ہیٹ سے پروٹیکٹ کر لے, بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر کتنا اچھا ہو جاتا ہے اس میں. اس کے لیے پھر ہم کہہ لیں ہمیں کتنے ٹنیج کا ایئر کنڈیشنر چاہیے, یا ہمیں شاید ایئر کنڈیشنر چاہیے نہ ہو, جسٹ ایک سائڈ پہ آپ کلیڈنگ لگا دیں اگر, جو کہ دیوار کے اوپر تھوڑا سا فاصلے پہ ایکسٹرا ایک پتلی سی وال لگا دیتے ہیں جو دیوار سے سن لائٹ کو ڈائریکٹ ہٹ ہونے نہیں دیتی, اور ہاٹ ایئر ویوز کو بھی, ایئر کرنٹس کو بھی ٹچ نہیں کرنے دیتی. تو اس قسم کی انالیسس کرنی ہو یا فائر کا کیس ہو, اس کے لیے آپ اس ٹول کو استعمال کر سکتے ہیں. تھرمل الیکٹرک, یہ الیکٹریسٹی اور ہیٹ کا جو ریلیشن بنتا ہے انرجی پوائنٹ آف ویو سے, اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی آپ کی انالیسس ہو. آپ دیکھتے ہیں آپ کے کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپس ہو گئے, یہ الیکٹریکل گڈز ہیں لیکن یہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں, تو ان کی یہ ریلیشن ہے, اٹ ایگزسٹ دیئر. ٹرانسفارمرز ہیں وہ جل جاتے ہیں, یا ہم سنتے ہیں اٹس ہیٹ از ریلیٹڈ ٹو الیکٹریسٹی. اس طرح کی انالیسس کے لیے یہ ٹول ہے. ٹرانزینٹ اسٹرکچر کہ ود ٹائم آپ کی بلڈنگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جیسے کہ واسک ڈیم کی میں اس میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ سو مینی ایئرز ہیو پاسڈ, اور اس کا کنکریٹ جو ہے ود آپ اگر انسٹنٹینیسلی دیکھیں تو اس پہ ایک پرٹیکولر ٹائم پہ واٹر کا پریشر ہے, اس کے اوپر سلٹ کا پریشر ہے, اور اس کے اوپر اندر ٹربائنس کی وائبریشنز ہیں, اور جو لوگ اندر موو کر رہے ہیں یا گڈز موو کی جا رہی ہیں ان کا سیلف ویٹ اور اس کا اپنا ویٹ بھی ہے. یہ تو ایک ٹائم پہ یہ لوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ یہ اس کو ایزیلی برداشت کر رہا ہے سب کو, لیکن ود ٹائم اس میں اس کے کنکریٹ جو ہے وہ سویل ہو رہا ہے, الکلی سیلی کا ریئیکشنز ہو رہے ہیں, اور یہ بہت سلو پروسیس ہے, اٹ ٹیکس ایئرز, اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیٹیریشن ہو رہی ہے. اگر آپ اس کی ماڈلنگ کرنا چاہ رہے ہیں, دس از اے ٹرانزینٹ بیہیویئر. ایگزیکٹلی برج کے اوپر سے ٹریفک گزرتی ہے وہ رادر سلو گزرتی ہے, مطلب لیکن جس
اسپیڈ سے آپ اس پہ عام اسٹرکچر پہ لوڈنگ کرتے ہیں اس کے حساب سے بہت فاسٹ گزر رہی ہے وہ ٹریفک. تو وہ بھی ایک ٹرانزینٹ انالیسس ہے جس کو آپ انفلوئنس لائن ماڈلنگ کہہ لیں, اس طرح کی چیزیں. تو اس ایسی انالیسس کرنے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ ٹائم کسی جب اسٹرکچر کے اوپر کچھ ٹائم گزرتا ہے تو اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے, یو کین یوز دس ٹول فار دیٹ. ٹرانزینٹ تھرمل یو کین انڈرسٹینڈ بائی دا ورڈ کہ اس میں اگر اسٹرکچرل بیہیویئر کی بجائے تھرمل بیہیویئر یا ہیٹ ود ٹائم, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ جو کور ڈالتے ہیں, کور آپ کہتے ہیں نا بیم میں اسٹیل بار پہ جو کور دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں 1.5 انچز 2.5 انچز تک دیتے ہیں. یہ کیوں دیتے ہیں کسی کو پتہ ہے وائی؟ کروژن سے. دیٹ از ایکسپوز ٹو سوائل, ایکسپوز ٹو واٹر اسٹرکچرز ان کے لیے. لیکن یہ تو نہ سوائل کو ایکسپوزڈ ہے کہ یہ موئسچر اس کو ٹچ کرے, نہ ڈائریکٹ واٹر سے ان ٹچ ہے, پھر آپ اس پہ کیوں کور دے رہے ہیں؟ فائر کی کیس, فائر یہ فائر ڈیزائن ایگزیکٹلی, ہیٹ فائر ایگزیکٹلی بالکل. تو یہ آپ ٹائم سیٹ کرتے ہیں, دس از ٹرانزینٹ تھنگ. ہمیں پتہ ہے ہم نے بلڈنگ کو فائر کے اگینسٹ 2 گھنٹے کے لیے بچانا ہے کہ فائر لگے تو 2 آورس تک بلڈنگ یہ بیم کھڑی رہے, اس کے بعد بے شک گر جائے تاکہ ہمیں بھاگنے کا یا آگ بجھانے کا ٹائم مل جائے. ہمیں پتہ ہے کتنا ٹائم لگتا ہے سارا کچھ اس میں. یا اگر آپ نے اسپرنکلر لگا دی ہیں آپ اس کے کور کو اور کم کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جلدی ریمیڈی کر سکتے ہیں آپ جو فائر آ جائے اس کے لیے. نہیں ہے تو پھر آپ اس کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے اس کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کور کو. تو یہ بھی وہی ٹرانزینٹ تھرمل انالیسس اس کی کر کے آپ تھکنیس آف دی کور معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا ٹائم لگے گا اس اسٹیل کو میلٹ ہو کے ییلڈ ہو کے گرنے میں پوری بیم کو. تو اگر کور آپ آپٹیمائز کر لیں کہ یہ اس کیس میں چونکہ انڈسٹری ہے یہاں پہ آلریڈی 50% چانس ہے کہ فائر کے فلیمز ہوں گی, ہو سکتے ہیں یہاں پہ فلیمز استعمال ہوتے ہوں, تو اٹس ہیٹنگ اپ بڑا ہو سکتا ہے کوئی فلیم. تو یو کین ڈیزائن دی بیمز اینڈ ایلیمنٹس فار ٹائم گزر جائے فائر کے اوپر, تو وہ ٹائم کے حساب سے 2 آورس کی فائر پہ برداشت کر سکتا ہے کہ 5 آورس کی, اس کے لیے یہ ٹول استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ انالیسس سسٹمز کے لیے تھے. ایک اور ٹول کمپوننٹ سسٹمز کے لیے. یہ کمپوننٹس آپ ان کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک آٹوڈائن ایک ٹول ہے اینڈ دس از اے ویری پاورفل ٹول فار بلاسٹ لوڈ انالیسس, یا جو اسٹرکچر آپ کمپلیٹ ڈیمولیشن ماڈل کرنا چاہیں. آپ نے ابھی تک جو آپ سیپ میں اسٹرکچر کے اوپر آپ اگر جو 1 ٹن کا لوڈ برداشت کر سکتا تھا اس پہ آپ 1 ملین ٹنز کا لوڈ لگائیں تو آپ دیکھیں گے وہ کبھی بھی اس کو ڈیمولش نہیں کرے گا. وہ اس کو ٹوسٹ کر کے بینڈ کر کے بالکل چھوٹا کر دے گا, مطلب وہ سب چیزیں ٹوسٹ ہو جائیں گی, لیکن اٹ ول نیور شو یو کہ اس میں ڈیمولیشن ہو رہی ہے. اس میں آپ باقاعدہ برک والز ماڈل کر سکتے ہیں. ارتھ کوئک سے اگر کہیں پہ مارٹر فیل ہو رہا ہے تو برک ٹوٹ کے الگ ہو کے گر رہی ہے, اس طرح کی چیزیں. یا بلٹس ہٹ ہو رہی ہیں آپ کی, کسی اینٹ برک کو ہٹ ہوئی ہے بلٹ, اس سے برک ایروڈ ہوگی, اس سے ایروجن ہوگی, اس کے پارٹیکلز الگ ہوں گے, وہ سارا ڈائنامکس جو پارٹیکلز الگ ہو رہے ہیں اس سے, اور یہ بلٹ اندر جا رہی ہے, بلٹ خود ڈیفارم ہو رہی ہے, اس طرح کی ماڈلنگز. بلاسٹ کے کیسز کے اسٹینڈ آف ڈسٹینس آف 15 میٹرز پہ آپ نے بیریئر لگائے ہوئے تھے, نیو جرسی بیریئرز وغیرہ اس طرح انسٹال تھے, تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو 600 kg کا جو ڈیٹوننٹ آ رہا ہے وہ آپ کا 15 میٹر سے قریب نہیں آ سکتا. تو آپ اس کو آپ ماڈل کریں, برک اپنی بلڈنگ کو ماڈل کر لیں, اس سے 15 میٹر اسٹینڈ آف ڈسٹینس پہ آپ 600 kg TNT کو بلاسٹ کریں. اٹ ول ماڈل دا بلاسٹ, جس کی شاک ویو آتی ہے, پہلے شاک ویو پروڈیوس ہوگی, پھر پارٹیکلز کی ویو پروڈیوس ہوگی, اور یہ شاک ویو آ کے بلڈنگ کو ہٹ کرے گی, پھر پارٹیکلز آ کے ہٹ کریں گے. اس پہ بلڈنگ کا جو رسپانس ہوگا, کہیں پہ اگر وہ ٹوٹ رہی ہے تو اس کو توڑ کے باقاعدہ کریک کر کے گرا کے آپ کو دکھائے گا. یہ سب ماڈلنگ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, آٹوڈائن از دا ٹول. اس کو آپ مختلف اور ٹولز کے ساتھ ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کا تھرمل ایفیکٹ بھی آئے, یو کین ایڈ اٹ ود سم آف دی تھرمل ٹولز دیئر, ان کے ساتھ کمبائن کر کے بھی اس کی ماڈلنگ کی جا سکتی ہے. بلیڈ جن سی ایف ایکس, یہ اگین یہ کمپریشنل فلوئڈ ڈائنامکس کے, اور یہ بیسٹ میش ماڈل کرنے کے لیے. آپ ہر چیز کو سمپل اسمال ایلیمنٹ میں ڈیوائڈ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک سلیب کو تو آپ آرام سے باکسز میں ڈیوائڈ کر کے, چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کر کے ایک اچھی انالیسس کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کی اسٹرکچر کی شیپ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے, جہاز کی شکل میں آپ دیکھ لیں اس کو,
یا انجن کی شکل میں آپ دیکھ لیں جس میں پسٹن ہے, پھر پسٹن رنگ ہے, پسٹن رنگ میں اسمال ہولز ہیں, اس میں پھر آپ کے فلنجز نکلے ہوئے ہیں, تو اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں. اس کی اسمال ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کرنا ہیومن ایبلٹی نہیں ہے. آپ کو کمپیوٹر کا ٹول چاہیے جو اس کا بیسٹ میش بنا کے دے. تو بلیڈ جین از ون آف دوز. انجینئرنگ ڈیٹا دس از دا مٹیریل ماڈلنگ. آپ ایک نیا مٹیریل بناتے ہیں یا اپنی انڈسٹری میں نیا مٹیریل استعمال کرتے ہیں. جیسے ریسنٹلی پولی اسٹائرین فوم جو پیکیجنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا, ابھی وہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں استعمال ہونے لگا ہے, جو پہلے ایک سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انڈسٹری کنسٹرکشن میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہ ایک نیا مٹیریل ایڈ ہوا ہے. اب آپ بلڈنگ کی ماڈلنگ میں اس کو بھی ایز اے مٹیریل, اس کی اسٹرینتھ اور ساری چیزیں آپ اس کو ماڈل کرنا چاہتے ہیں, تو یو کین کریٹ یور اون ماڈل. ہم آج کا کام اپنا انجینئرنگ ڈیٹا سے اسٹارٹ کریں گے. یہ ٹول, یہ کمپوننٹ جو ہے آلریڈی ان میں سے کئی ٹولز کے اندر اویلیبل بھی ہے ڈائریکٹلی. تو فار ایگزامپل اگر میں یہاں سے کوئی اس طرح ہائیڈرو ڈائنامک یا اس طرح کے کوئی ٹولز اس میں لاؤں, فار ایگزامپل یہ فلوئڈ فلو سی ایف ایکس کو میں اگر پروجیکٹ اسکیمیٹک میں ایڈ کروں گا, اٹ مین یہ سی ایف ایکس کو آٹومیٹکلی اس میں ڈال دے گا. تو آلریڈی کمپوننٹ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. میں اور ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں, اس کی صرف ایک دو اور چند خاص آپ کو دکھا دیتا ہوں. مائکروسافٹ آفس ایکسل, آپ نے ماشاءاللہ ابھی تک مڈ ٹرم سے پہلے تک اور ایک دو کلاسز بعد تک آپ نے ایکسل کے بہت سارے ٹولز بنائے ہیں. وہ رزلٹ میں کوئی چیز دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک ریئیکشن فائنڈ کر لیا ہے کسی فریم کی باٹم پہ. اب آپ کہتے ہیں اس ریئیکشن سے اب آپ ایک کالم ہے, کالم کی بیس کو ماڈل کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کو میں وہ شیئر فورس اپلائی کرتا ہوں. چھوٹا سا آپ نے ماڈل, بڑا سا کالم ہے, کالم کو آپ نے کاٹ کے اس کی صرف بیس کا 1 فٹ بائی 1 فٹ کراس سیکشن ہے, اس کا 1 فٹ ہائٹ کا آپ نے کالم ماڈل کیا اینسس ورک بینچ میں. اور آپ کہتے ہیں جو شیئر آپ نے کیلکولیٹ کی ایک فریم کا, ایک کالم کے, اس میں اس سے آپ ذرا اس کو شیئر کرتے ہیں اور ڈیٹیل انالیسس کی کرتے ہیں کہ کالم کی بیس پہ ہوتا کیا ہے, فیلئرس کیسے آتے ہیں, اسٹریسز کیسے فلو کرتی ہیں. اس کے لیے ہمیں پورا اسٹرکچر تو ماڈل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, صرف کالم پہ کے بیس پہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ایکسل میں انالیسس کریں, وہاں سے رزلٹ آئے آٹومیٹکلی آئے گا, اس کے ساتھ وہی لوڈ وہ اس پہ اپلائی بھی کر دے گا. یہ میں نے بہت سمپل ایگزامپل دی آپ کو, لیکن ہو سکتا ہے اس طرح سے ہو کہ اگر اس کا رزلٹ آتا ہے کہ بھئی یہ فیل ہو گیا ہے, اٹ از ناٹ اے سیف لوڈ, تو اس کے لیے اس کی تھکنیس چینج کر دیں, اسٹرکچر کا سلفیٹ چینج ہو جائے گا, انالیسس دوبارہ کرنی پڑے گی. یہی رزلٹ اس کے جو ہیں یہ واپس آٹومیٹکلی ایکسل میں جائیں گے, ایکسل سے دوبارہ انالیسس ہوگی, نیا بیس شیئر آئے گا, اس کو دوبارہ اپلائی کرے گا, دوبارہ چیک کرے گا, دوبارہ فیل ہوگا, اور یہ سائیکل تب تک چلتا رہے گا جب تک آپ کو بیسٹ کالم کا بیس نہ مل جائے کہ اس اسٹرکچر کی اتنے لوڈ کے لیے بیسٹ کالم کی ڈائمینشن یہ کیا ہونی چاہیے, کتنا اسٹیل ہونا چاہیے. سو یو کین میک یور اون ٹولس اینڈ یو کین اٹیچ دیم ود دس ٹول آف ایکسل, جو ایکسل کا مائکروسافٹ ایکسل کا یہ ٹول ہے, اس کی مدد سے آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اینسس کے ساتھ. صرف یہ نہیں, آپ اور بھی سیپ کی بھی اپنی لینگویج ہے, اس میں وی بی اے استعمال ہوتا ہے جس طرح سے ایکسل میں ہوتا ہے, اس کے بھی آپ ٹولس کو ڈائریکٹ اینسس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. مینز اور کئی سافٹ ویئرز ہیں جس میں یہ اس طرح کی ایبلٹیز ہیں. وہ تمام سافٹ ویئرز, بلکہ آپ خود بھی کوئی بنائیں, وہ بھی اینسس سے کنیکٹ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اینسس از اے مدر ٹول ناؤ. اب سیپ وغیرہ سارے ٹولز جو ہیں, یہ ایون ایکسل میں جو آپ نے کام کیا, یہ اور سی ایف ایکس اٹ واز اے جائنٹ سافٹ ویئر, یہ سب اب چھوٹے چھوٹے ٹولز کی شکل میں اس میں نظر آنے لگے ہیں ہم کو. اور یہ اٹ ہیز گون بیونڈ وٹ دیز ٹولز ور. اب یہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. ان سب ٹولز کو کمبائن کر کے آپس میں ایک انالیسس ہو سکتی ہے. آدھا کام سیپ میں ہو جائے, آدھا آپ کے ایکسل کے ٹول میں ہو جائے, باقی اس کے بیسس پہ یہ کام خود کر لے گا. اور اس کے ریزلٹس کو آپ اپنے ٹول پہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کو دے کے وہاں پہ بھی چیکنگ ہو جائے گی اس کی. مطلب یہ پورا آپ سائیکل بنا سکتے ہیں. یہ تو خود لینگویجز لے رہا ہے نا, لینگویجز میں سر کوئی ایکسٹرنل لینگویج سے ہم اس کو رن کر سکتے ہیں. یس آف کورس, بالکل کیا جا سکتا ہے. آپ ایکسل کے اندر بھی اس کو رن کر سکتے ہیں. ایکسل کے اندر بھی وی بی اے کے تھرو بھی, بالکل وی بی اے کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, مینلی وی بی اے کے تھرو ہی ہوگا. یا وہ بھی اینسس کی پاور ہے کہ آپ اینسس سے پہلے ایکسل کو کنیکٹ کر دیں اور پھر اینسس کو بند کر دیں, ایکسل آن رکھیں. اس کی لینگویج سر ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس میں بہت سی لینگویج استعمال ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا پائتھون ہے, اس میں ایک جاوا اسکرپٹ بھی استعمال ہو رہی ہے. بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں, اپنا کسی بھی لینگویج میں اے پی آئی سے رن کر لیں, اس میں آپ اینسس کو کال کر سکتے ہیں. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل کر سکتے ہیں آپ.
اچھا اس میں ایک اور یہ بھی اسی طرح کے اور ٹولز ہیں اسی کام کے حوالے سے. اس میں کسٹم سسٹمز بھی موجود ہیں آپ کو جس میں آپ خود رسپانس پیکٹ یہ اپنے بنا سکتے ہیں, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں, یا انہی سسٹمز کو آپ اپنے کام کے لیے آپٹیمائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سی ایف ایکس نے ایبلٹی دی ہے کہ آپ اس میں اس سافٹ ویئر کو اپنے حساب سے چینج کر سکیں. کچھ اس میں مٹیریل اویلیبل نہیں ہوں گے, آپ خود اپنی مٹیریل ڈال لیں. کچھ ایلیمنٹس اویلیبل نہیں ہیں, جس طرح ٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہو لیٹ سے, آپ اپنا ٹرسٹ کا ایلیمنٹ بنا کے اس میں ڈال سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں, دیز ٹولز آر فار دوز. آخر میں یہ اس کی اور اگین بہت پاورفل اس کا ایک ٹول ہے جو کہ ڈیزائن کمپنیز اور انڈسٹریز جو ہیں یا مینوفیکچررز اپنے لیے استعمال کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. وہ ڈیزائن ایکسپلوریشن ہے. اس میں گول ڈریون آپٹیمائزیشن, پیرامیٹر کوریلیشن, رسپانس سرفیس, سکس سگما انالیسس. یہ آپ کی جو آپ اسٹیٹسٹکس بیسڈ ٹیکنیکس ہیں جس سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ پرابیبلٹیز فائنڈ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ فیکٹری میں بولٹس بنا رہے ہیں, آپ بولٹس کو آپ نے اس میں سے سیمپل نکال لیے, کچھ 1000 بولٹ نکال لیے اور ہر ایک کو چیک کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں سے آپ نے گریڈز رکھی ہیں, گریڈ اے کا, گریڈ بی, گریڈ سی, گریڈ ڈی. گریڈ ڈی بیکار گریڈ ہے, وہ ضائع ہو گئے ہیں. گریڈ ای جو ہے وہ اس کی وہ بھی کچھ عرصے بعد خراب ہونے کا چانس ہے ان کا. اور جو سی ہے وہ ریپیریبل ہے کہ اس کو ٹھیک کر کے آپ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. گریڈ اے از دا بیسٹ کوالٹی. اب یہ آپ سیمپل الگ کریں گے, ان کو گریڈنگ کریں گے اور پھر ان کی پرسنٹیج آپ نکال کے کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نے جو بولٹ بنائے ہیں مارک اپنی فیکٹری میں, ان میں سے 20% جو ہے وہ ایسے ہی بیچ سکتے ہیں اور 40% کی ریپیئر کرنی پڑے گی, باقی اس کو اسمیلٹنگ کر کے دوبارہ اس سے نئے بولٹ بنانے پڑیں گے ہم کو, وہ بیکار تھے. یہ سب کچھ فزکس پہ بیس کرتا ہے جو کہ انالیسس کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ پتلی شیٹس بنا رہے ہوں, بہت چانسز ہیں کہ اس میں جگہ جگہ ہولز بن جائیں. کسی چیز کو پریس کریں تو اس میں چانس ہے کہیں پہ ہول آ جائے. تو اٹ نوز, اینسس کیلکولیٹ کرتا ہے کہ آپ جب شیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا بینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں شیٹس کی, جو آج کل آپ دیکھتے ہیں کارز پہلے ذرا باکس شیپ کی بنتی تھیں, ابھی کرو شیپ کی آتی ہیں, ابھی فیوچر میں اور بھی بڑی آڈ قسم کی ان کی شیپس آنے والی ہیں جو مطلب فیوچر کے لوگوں کو پسند آئیں گی, ہمیں پسند نہیں آتی. خیر مجھے تو نہیں آتی. تو وہ باقاعدہ ایک بینڈنگ کا پروسیجر ہوتا ہے جس سے وہ باڈی کی شیپ حاصل کی جاتی ہے. اس میں کافی یلڈنگ انوالو ہو جاتی ہے جس میں پرماننٹ شیپنگ آ جاتی ہے, اور وہ اس سے چانس ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے کہیں سے ویک ہو جائے, کہیں کریک آ جائے اس میں شیٹس میں. یہ انالیسس اینسس کر سکتا ہے. تو آپ اس میں 6 سگما انالیسس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں اور وہ انالیسس کرے گا اس کی بینڈنگ کی کہ باڈی شیپ جب بن رہی تھی تو یہ بینڈ ہو کے کس طرح سے ہوئی ہے, اور اس میں خود ہی کیلکولیٹ کرے گا اتنے چانسز ہیں کہ فیکٹری میں یہ کرتے ہوئے آپ کے 20% سیمپل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. آپ کو اس کی سمیلٹنگ کر کے دوبارہ ریپروڈیوس کرنا ہوگا. اٹ کین ڈو دیٹ فار یو. مطلب وہ اس طرح کی فیکٹری مینوفیکچرنگ کے کام وہ بھی یہ آپ بغیر مینوفیکچر کیے آپ انالیسس کر کے معلوم کر سکتے ہیں. آپ کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا پڑے گا, آپ کو فیکٹری لگا کے اس کو چیک نہیں کرنا پڑے گا, فیکٹری لگانے سے پہلے ہی آپ کو یہ کر کے دے دے گا. تو اٹ ہیز انڈسٹریز میں بہت پاورفل ٹولز یہ بن چکے ہیں. تو یہ کام بھی اینسس اب کر سکتا ہے. یہ ٹولز ہم استعمال کرنے کے لیے وی برنگ اٹ ٹو دی پروجیکٹ اسکیمیٹک. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک کینٹلیور اسٹیل کی پلیٹ ہے, اس کو ماڈل کرتے ہیں, اس کے اوپر پریشر اپلائی کرتے ہیں اور اس کی بینڈنگ دیکھ لیتے ہیں, اس کی ڈیفلیکشن معلوم کر لیں گے اور اسٹریسز وغیرہ اس کی دیکھ لیتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا ایگزامپل یہ کر لیتے ہیں تو ہم اس سے روشناس ہو جائیں گے کہ وٹ از دس سافٹ ویئر اباؤٹ. تو دس از اے اسٹیٹک انالیسس کیس جو ہم نے تھرو آؤٹ دا کورس ہم نے پڑھا ہے آج تک. ہم اسٹیٹک پرابلمس کے ڈیل کر رہے تھے, ڈائنامک ہم نے ڈیل نہیں کیے تھے. تو اس ایک کینٹیلیور اسٹیل پلیٹ ہوگی, اٹ ول بی اے 3 ڈائمینشنل پرابلم. تو 3D ہم ایک پلیٹ بنائیں گے, اس کی اسپیسیفک تھکنیس ہوگی, اسٹیل اس کا مٹیریل ہوگا. تو اسٹیٹک کیس کے لیے میں یہاں سے اسٹیٹک اسٹرکچر کو کلک کروں گا اور اس کو کلک جب میں نے ماؤس لیفٹ بٹن ریلیز نہیں کیا, میں نے بھی پریس رکھا ہوا ہے. یہ ہمیں یہ گرین باکس بنا کے دکھا رہا ہے کہ اس فلو چارٹ میں آپ اس کو یہاں پر ڈال سکتے ہیں, یہاں پہ انسٹال کیا جا سکتا ہے. تو میں اس کو ڈریگ کر کے یا ڈبل کلک کروں گا تو اس کو انسٹال کر دے گا, یا ڈریگ کر کے اس کے اوپر نہ تو کہہ رہے ہیں کریٹ اسٹینڈ لون سسٹم, ایک الگ پورا کا پورا انالیسس کا سسٹم یہاں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. میں اس کو ڈراپ کر دیتا ہوں, ایکسیپٹنگ اٹ, اور یہ تھوڑا ٹائم لے کے یہاں پہ یہ اسٹیٹک اسٹرکچر کا سسٹم پورا بنا دے گا. دس از کمپلیٹ سافٹ ویئر. آپ اس کو سیپ کہہ لیں.
اس کو اسٹیپ وائز ہم یوز کریں گے. فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم انجینئرنگ ڈیٹا مٹیریل پراپرٹیز ڈالیں گے. اس میں ہم نے کون سا مٹیریل استعمال کرنا تھا؟ اسٹیل. اگر کنکریٹ استعمال کرنا ہے ہم کنکریٹ بھی ایڈ کریں گے. ایئر یوز ہو رہی ہے ایئر بھی ڈالیں گے, اور کوئی مٹیریل ہے وہ بھی ڈال دیں گے اس میں. یہاں پہ ہم مٹیریل سیٹ کرتے ہیں, یہ چیک ہوا ہوا ہے, یہاں پہ ٹک مارک ہوا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے آلریڈی اے مٹیریل ہیز بین سلیکٹڈ بائی ڈیفالٹ. تو اس نے کیا ڈیفالٹ میں لیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے, اور کس طرح ایڈ کرتے ہیں اس میں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی. اس کے علاوہ اس کے بعد اگلی اسٹیج پہ ہم جیومیٹری بنائیں گے, اپنے اسٹرکچر کی شیپ بنائیں گے, ماڈلنگ کریں گے, یا آٹو کیڈ میں یا سالڈ ورکس میں یا پروئی یا جس کے کریو 5 جو بھی آپ کا ٹول ہے, کیچ یا جو بھی آپ نے یوز کیا اس میں آپ نے ماڈل بنایا ہوا ہے, اس کو ڈائریکٹلی اس میں امپورٹ کر لیں. ڈائریکٹلی آٹو کیڈ سے بھی ہو جاتے ہیں اس میں امپورٹ, وہ امپورٹنگ کر لیں آٹو کیڈ میں بنا کے, یا یہاں پہ اس میں خود بنا لیں. اس کا اپنا بھی ایک ٹول ہے, ہم اس کے اپنے ٹول کو استعمال کر لیں گے آج. آٹو کیڈ تو آپ کو آتا ہوگا. ماڈل میں پھر جو ہم نے جیومیٹری بنائی ہے تو وہ وہی جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کار کی ایگزامپل دی تھی. کار از اے شیپ, آپ ایک شیپ بنا لیتے ہیں, اس کے اندر جو ایکچوئل ماڈل ہے دیٹ از ایکچولی میڈ اپ آف ایلیمنٹس اینڈ نوڈس. ہم نے اس کو ایلیمنٹ اور نوڈ میں ایکسپلین کرنا ہوگا. سو وہ اس جیومیٹری کو ایلیمنٹ اینڈ نوڈز میں کنورٹ کرنے کے لیے, اور پھر اس کو ظاہر ہے سپورٹس دینا, اس پہ لوڈ اپلائی کرنا, انیشیل کنڈیشنز, باؤنڈری کنڈیشنز اپلائی کرنا, وہ سب کچھ ہم ماڈل میں کریں گے. سیٹ اپ میں ہم اس کی انالیسس سیٹ اپ کریں گے کہ اس کو اسٹیٹک گریوٹی لوڈز کے لیے کرو کہ نہ کرو, ڈینسٹی انکلوڈ کرو کہ نہ کرو, اور پھر اس کی انالیسس فائنل ہم سولوشن کریں گے, اس کی انالیسس رن کریں گے, اور جب انالیسس ہو جائے گی فائنل اس کے یہاں پہ پھر ریزلٹس ہم یہاں سے چیک کر لیں گے اس کے. تو ایوری تھنگ از اسٹیپ وائز. یہاں پہ اس وقت ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اس سیٹ اپ کو آپ کوئی نام دینا چاہ رہے ہیں کہ نہیں, تو ہم اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں اسٹیل پلیٹ انالیسس, کہ یہاں پہ اسٹیل پلیٹ کی انالیسس ہوئی ہے, یا اسٹیل پلیٹ اسٹیٹک انالیسس. ہو سکتا ہے بعد میں اسی پلیٹ کی, جب یہ لوڈڈ پلیٹ ہو تو یہ بینڈ ہو جائے گی نا تھوڑی سی, اس کے بعد میں کہوں جب اس پہ سارا لوڈ اپلائڈ ہو اور آگ لگ جائے نیچے, تو فائر کی وجہ سے اس میں ییلڈنگ یا مٹیریل کی کوالٹی چینج ہو جائے گی, مٹیریل سافٹ ہو جائے گا, اس پہ فردر اور کتنی ڈیفلیکشن کے چانسز ہیں وہ اگر میں کیلکولیٹ کرنا چاہوں تو وہ پہلے لوڈ انالیسس ہوگی تو اس کے بعد ہوگی نا. تو پہلے میں اس کی اسٹیٹک انالیسس کر لوں گا, پھر یہاں سے میں بلکہ اس کو یہی نام چھوڑ دیتے ہیں فی الحال. فار ایگزامپل یہ تھرمل اسٹرکچر تھرمل اسٹڈی اسٹیٹ تھرمل, اس کو میں اگر دیکھیں میں جو ہی میں نے کلک کیا ہے اٹ از شوئنگ می ادر پلیسز کہ جہاں پہ میں اس کو ڈراپ کر سکتا ہوں. اور آپ دیکھیں اس میں بھی یہ جو اسٹیٹک اسٹرکچر ہے اس کے اندر بھی مجھے یہ گرین باکسز نظر آ رہے ہیں 3. ایک انجینئرنگ ڈیٹا سلیکٹڈ ہو گئے, ایک جیومیٹری اور ایک ماڈل سیٹ اپ سولوشن اور رزلٹ سلیکٹ نہیں ہوا ہوا. میں اس کے اندر بھی ڈال سکتا ہوں. اس کا مطلب کیا, فار ایگزامپل میں ماڈل میں ڈال دیتا ہوں یہ اس کے اوپر, تو اس نے آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ ان تینوں کو کنیکٹ کر دیا. اب کیا کرے گا, جو انجینئرنگ ڈیٹا میں یہاں ڈالوں گا اس کو یہاں پہ امپورٹ کر لے گا, جو جیومیٹری ڈالوں گا وہ بھی آ جائے گی, جو ماڈل ڈالیں گے وہ بھی آ جائے گا اس میں, اور اس کی فردر جو ماڈل میں اس کے لیے بناؤں گا اسی کے لیے فردر انالیسس یہ اسٹڈی اسٹیٹ تھرمل بھی کر لے گا میرے لیے. تو اور اسٹیپ وائز کر لے. اس کے بعد پہلے میں اس کو رن کروں گا, رائٹ کلک کر کے رن جب کریں گے اس کو اس کے ریزلٹس آ جائیں گے, پھر میں اس کو رن کر لوں گا تو اس کے ریزلٹس امپورٹ کر کے یہ اس کو بھی فائنل اس کے اوپر امپلیمنٹ کر لے گا. اس کو میں فی الحال یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے ہم بریک لے لیتے ہیں. Now we're going to delete this now because we don't need to do any thermal analysis. So I right click on this arrow down here above this steady state thermal. Here is the option to delete. And I select delete and it's asked for that it will remove everything and it's gone now. So we don't have that analysis with us now. So it's not only this, we can add multiple of them. So what we can do is that analyze a blade of a wind turbine, then check its static loading on it, check its dynamic behavior, vibrations produced when it is operating, and then optimize the design. So we can add all these Six Sigma analysis or any other tool for this purpose. Simply keep on adding and connect them together. So once you run everything, it will automatically run stepwise, do the analysis, do the dynamic analysis, optimize the design. Once it's optimized to the best quality and best production possibilities,
then it will redo the analysis of a new shape of the blade and then verify that everything is okay, and finally give you the most optimum type of the wind turbine blade. So you can make a whole flow chart of complete analysis of the whole system, which will cover everything: the static analysis, the dynamic analysis, the probabilistic analysis, everything you can do inside. Thermal analysis, whatever you can think of. So now our plan is to analyze that steel plate of some particular dimension, and it is a cantilever plate with pressure applied on the top. Let's go stepwise. Engineering data means material data has already been added, but we may need to add or change some properties inside. So one way is just to double click it. When you double click it, you will see the schematic, project schematic is changed to outline of schematic A2. A2 was engineering data. Let's go back there and see how you can go back. Return to project. I click on return to project. This is A. The thermal transient steady state thermal we added was B, and C and D and so on. A has 1, 2, 3, 4 and 5, 6. A2 means engineering data. So what you clicked on. So I double click it again. Everything changes. It's saying outline of schematic A2, engineering data. And these are the details. Structural steel has already been added there. If you want to remove it, this is the suppression. It will not remove it, but it will not make it available to you anymore. Just simply check it on and it will not be available. Let's add more material inside. It's saying click here to add new material, or you can go to the library, and here is the library. Engineering data sources. It has a list of materials inside. Let's click it and you will see everything is changed now. The outline A2 is changed to engineering data source. And if I drag it down, you will see first of all favorites. In favorites, I've already added some materials which most commonly I use. Like here it was, I had structural steel, air. So these commonly used together. So for dynamic analysis. So these are general materials. So for general analysis, whatever material we use, we can select them from here. This is the big library of it. You can see the icon here, the whole library of different materials that you can use in general. The material that can be used to go beyond linear limits to the non-linear ranges. So there is a steel in here. So if I click on this whole outline of, it will change from outline of favorite to outline of general materials after a while. So here it is, outline of general materials, the whole list of new materials that are in this library. For example, the first one here is structural steel, and then we have air, and then we have aluminium alloy, concrete, copper alloy, gray cast iron, magnesium, and so many others. These all are general materials. They can only work up to the linear ranges. So if you're doing the linear analysis, if you go to the non-linear range, the material model is different. It is yielding, it is cracking. So for that, you need to click on this library and it will give you the similar list of materials, but they have a different type of model inside. So again, let's see the new list here. Non-linear materials, we have again aluminium alloy, non-linear, concrete, non-linear, and copper alloy, and magnesium, stainless steel, and so many, structural steel, non-linear, so many other materials we have. If I choose any one of them, before I go there, let's see all others. Explicit materials. Now again, I have explained already that the materials, if you use them in a static loading condition, they behave, same material will behave very differently when it is in the dynamic condition, and in impact condition it will be more different. We discussed this before. No. For example, water. If you apply static load on water, it will sink inside the water. It will not. Water cannot hold it up unless it has density difference. So it has meta center above a particular point, so it will start floating on the top. But the same surface that you apply on the top of the water will start sinking inside. If you apply it dynamically, the molecules on the top surface of water will condense, and they, for a very small instantaneous movement, the same water will become solid. So it will start behaving like solid, and you can start walking on water.
That's why some lightweight animals, they can actually run on the surface of water, if you might know that. So they can, because they have they use both the dynamics as well as the lightweight plus the other floating abilities, whatever there are other properties. They use all of them to the reaction from the water, all this together. You might have seen videos online where they use corn starch, जो corn flour market में मिलता है. Corn flour नहीं होता जो उसमें सूप बनाने के लिए डाला जाता है. If you add it in water, it will still remain water. It cannot dissolve in water. But what happens is, if you apply an impact on it by punching on it or by hammering it, if you hammer it on, the hammer will not sink inside, or your punch will not enter the fluid. It will be with the water. What will happen is, these are suspended particles which can never dissolve in water. So when you apply a punch on the top, which is a high speed loading, in the top surface, all these suspended corn flour particles will collect together on the top, and it will become a very hard board of cornstarch, and it cannot bend even. This is the hardness of it. It can bend, but it cannot break, and it will give a solid material, will give you a reaction on your punch. It will never let it sink inside the water. But if you gradually apply your hand or gradually put your punch inside that fluid, it will just enter inside, just like you are putting your hand in water. It is just as fluid. So the same material will behave different to different types of dynamics. So in impact, in dynamics, and in static, the same material start behaving differently. That is why we have different model in explicit materials. So explicit materials are all that you deal in dynamic and in impact cases. They behave very differently. Not in impact. Impact, you use some other type of properties. We'll talk about them after a while. So I select the explicit materials there, and what we will see, a new list here. It's not the memory issue. In explicit now, again we have aluminium 1100O, and then aluminium, another alloy of aluminium, another one, and then if you go down further, you will see concrete, niobium, and then calcium. Let me show you concrete. Uranium, copper. Now there's TNT, RDX, and so many other type of explicit materials too, which are used for modeling blasts as well. So you can actually model the detonation of these elements too. Trying to find out concrete for you. Titanium, sodium, platinum, magnesium, indium, gold, cadmium, uranium, steel, tin, titanium, platinum, molybdenum, copper. Concrete, if it is in dynamics, you need a new model for that. So that is the explicit model for concrete. So it's well, it has a list. I cannot directly find it out, but we have hyperelastic materials too, which changes their properties when they are deformed in their linear range as well. For example, foams. Any foam, if you know, like concrete has density, constant density. Even if it is bending, it has same density, it remains there.
But when the foam is compressed in its elastic range, where if you remove the load, it will come back to its normal state. Within its elastic range, its density will change. You will see it's getting thicker, and then it is getting spread soft, less dense, and then high density foam just by applying load. These type of materials are called hyperelastic materials. So you can model these foams there too. Then the materials which have magnetic properties and thermal properties within, you can model them and select them from here. So let's say, for example, if we want concrete in our list too, so I select general materials. We know we are not going to do the dynamic analysis, so I'm not selecting it from the explicit material list. I directly select it from general materials. We go below and we select concrete by selecting add button from here, add to A2 data. So I just simply click add, and when I now turn off the engineering data source, it will bring me back to A2 schematic information, and now we have steel as well as concrete in the list too. Now if I select steel from here, which is already selected, you will see the properties of steel here. The density with its unit. Other properties, isometric elastic, the Young's modulus, and we can also define it by shear modulus and Poisson ratio. So it will calculate the Young modulus for you. So we have selected we have given Young modulus and Poisson ratio. It will calculate shear modulus for us. So we can use bulk modulus. All of them have their own relations. We can put these two values. All others we can calculate. So Ansys will not ask all other properties, it will calculate all the others. So we have selected Young modulus and Poisson. So Young modulus in pascals, you can select here, you can change the unit from here, and well, it's not changeable from here, for this has no unit, and this is not editable here. I think you can change it from here. It's kilogram and cubic meters. You can change from here. You can then put your own value, whatever you want. So also, if you note, when we are in the engineering data information, the toolbox has changed. It has no more those tools, but now it is talking about material properties. You can add different behaviors in your new material. You can create a new material out of it, and this is called material modeling. For example, you know that steel, the model of steel you're making will start behaving like foam. For example, it's an odd thing to say, or let's say you have concrete, you're now adding air bubbles inside, so it's starting to behave like a foam type of a material when it is used at construction time. Once the concrete is hardened, it is different with air bubbles inside. But let's say you're not interested in that analysis. You want to analyze wet concrete when it has air bubbles inside and it is workable and it is behaving like a foam, and you want to see what happens to concrete there. It's more like a material engineering rather structural engineering and chemical engineering again, because there is chemical reactions going on, so many other things. In that case, you want to add some hyperelastic properties inside concrete too. So what you can do is you can add concrete from there, you can select concrete as a material from there, and here you have so many other properties that you can further add inside. For example, as we mentioned about hyperelastic behaviors, so few of them are disabled. Creep model, plasticity model, we have multilinear isotropic hardening, Shabochi kinematic, and Anand viscoplasticity. Which one is for hyperelastic? So we have so many hyperelastic models. There's so many scientists who have given different ideas of dealing with foam behaviors. So whichever you understand or whichever you think is rightly applicable, you can just simply click it. For example, Neo-Hooken, we can click it and we can drag it, we can drop it here. I'm not dropping it here now, but you can drop it here, and then that property will add it in too. And you can change those properties, and now concrete will also, if you change those properties, will also start showing foamy behavior there too, whatever you add in there. So you are creating new materials too. This is called material modeling. The structural modeling in SAP you have done already, how to create brick,
how to create mortar. This is called material modeling, and this is how we can do it very easily in Ansys. You can mix and match different properties together. You can create new type of materials. Like steel in molten state behaves differently. Steel, when it is yielding, in necking zone, it is a new steel. It is not steel. It is not mild steel anymore. It's a different type of steel. That is why it is yielding there. Other steel is still steel, structural steel. So if you want to see that necking behavior, you have to put new properties of steel there, which is a new steel. So you can add those behaviors from here. So this is how you can change the material properties. For example, in here we have structural steel. Now you can see all other properties like strength exponent, ductility coefficients, ductility exponent, tensile yield strength, compressive yield strength. So you can go up to the design stage where you need strengths of this material. You can change it as per your lab experiment. If you want to do the transient thermal analysis, you can select any property and you can keep adding its, for example here, we're not using thermal here for this one, maybe for Young modulus. Yes, with temperature it is showing us how the Young modulus changes. So it has no change with temperature. So we are not doing any thermal analysis. Otherwise, you can keep adding new values of at this temperature, this is the Young modulus. At this temperature, this is this. Keep entering and adding it. You will see a graphical behavior. Graphically, you will see the behavior how the Young modulus changes with temperature. And this is what happens in the beam example, as I said, when the fire occurs and the steel bars inside started to yield because of some rise in temperature. And this cover will protect it from the rate of increase in temperature. And you can then see how the Young modulus is changing, and it will show you the deformation without any change in the load, but due to change in the temperature only. So once we have modeled all the materials we wanted, we can return to the project, and now it will show you as a tick mark again that you have dealt with all material information that you want to add. Now once it's done, let's go to the geometry. When you click on geometry, it shows you what type of geometrical behavior you are going to deal with. For example, here we have analysis type is 3-dimensional. If you are sure already that is going to be 2D, you can select 2D from here. There are so many other properties related to the geometry, related to the basic geometry. So we are going to design DS. Well, we don't go in details of this one. We will have solid bodies, we'll have surfaces. We will not be adding any line bodies like beams and truss members like this, axial load members. So it's not checked here. Parameters are related to Excel and other softwares. I'm not going to talk about it. Attributes, we don't need to. Also the material properties not need to be transferred to the geometry. If you want the material properties be available in the geometry too, which is not required in fact, but you want to see the difference, that here is the steel and then it is aluminium and so other different materials defined separately in the geometry as well. You can check it here and it will show you the difference there. We are not interested in that either, so we are ready to start modeling it. Question mark is telling us that it is not yet been defined, and the filled question mark is telling us this is required to be done now before doing anything else. This is the first thing. So when you right click on it, a menu will appear and it shall tell us to use Design Modeler, another software come with Ansys. It has came with Ansys. To use Design Modeler to create a new geometry or import a geometry from either, for example, this SAT model we used that was developed in AutoCAD. We saved it as SAT model and we imported in Ansys here. Or you can use any other model that you have created in any other software, CATIA or ProE or Creo, any other software. You can import it from there too. So let's create a model, new geometry. All other properties are for updating and for related to this only. So let's go to the new geometry now. It will take a time and it will run a new software for you that is called the Design Modeler. So what about the Ansys APDL? How you found it? Is it difficult, useful, useless?
how you compare it with your experience with SAP? It was more, you have more options there to deal with. Right, once the design modeler is running, it's asking you what unit of length you want to see. Because it is purely geometric, it is not asking for any load unit or any other, it is just geometry units is asking. If you already are familiar with your model, that it will be this much millimeter by this much millimeter or this much inch by inch, you can choose that unit directly. For example, let's start working in inches in this case. We used kilogram and millimeters to model the material in Ansys Workbench. Here we use inches for the sake of this example. And it is asking you that if you don't want to be asked about the units in the start, always use these units all the time, so it will stop asking you this question anymore. So I want it to ask us this question all the time. Also, if you are importing a geometry from AutoCAD, when you click on editing the geometry, although it has been made in AutoCAD, but you can edit it in this tool too. So again, it will ask you the unit. Maybe in AutoCAD you have created it in feet, and here if you use inches, it will scale it to inches. So it will be a wrong thing to do. It will consider 3 feet as 3 inches here. So you have to be careful that if it has been made in feet there in AutoCAD, choose feet here when you import it here. But now we are not importing, we are creating our own. We are not dealing with this problem at this stage. So I click OK, and now it is ready to be built in inches. Now this is the tree outline showing you different planes in which you can create the model. It is very different from AutoCAD. The modeling here is geometry. Again, just like in AutoCAD you create a geometry, here you can create a 3D geometry too. But it is very different from there. Here it is showing you the major X, Y and Z directions, and here are the planes in which you are going to draw things or draw elements of your structural model. Now everything is made in planes. If you are making a sphere, it is made up of small planes that are arranged in different formats, in different orientations, you can say, and they are all different unique planes. Every plane of a sphere you need to draw in Ansys Design Modeler. You have to create that plane too. Now we have 3 planes. Let's click this one, and it shows you the XY plane. You can see it from here. This is X and Y, and this is all XY. Once you draw anything in this plane, you cannot draw it outside this. It will be drawn only in this plane. Another plane available too is ZX plane, and it is this one. Now whatever you will draw, it will be drawn in this plane. You cannot draw it in any other plane. Same is the case for YZ plane. This is vertically like this. If you want to create any object which will be in any other inclined plane like this, you have to create it then. So what you can do is, you can go here and you can click this one to create a new plane. So when you create a new plane, it will ask you that how you want to rotate it. So you can, for example, this is a new plane. You can, it is based on the YZ plane, which was the last selected plane. And then I say reverse the normal Z, I can change it. Flip XY axis, I can change it. Export coordinate system, I can, for example, let's not do this. Base plane is this. Transform RMB, instead of this we choose offset X. So what you can do is, you can move this plane in X direction. So this blue color is showing you the direction of the X. So if I change it to, let's say 12 inches, so I just simply write 12, select here. So it has, now this plane will be placed at 12 inches. So I click on generate. Now it has been generated. It has moved, sorry, it has moved in its local, I'm sorry. I click on generate again. Here it is. Zoom to extend. Zoom to fit. I'm sorry, I just set this as x-axis because this was X. Actually it is color coded. This X is red. This means this red is the X of this local plane. So you can move, if you want to move it in X, it will go upward. So you can choose the corresponding plane, whatever you want. So ये अभी XY plane है,
This is the YZ plane, but placed at some other location. For example, if there's a box, this is the YZ plane for us. This is a new YZ plane, but offset in the global X in the negative direction somewhere. So this is how you create different planes, and then you draw different things. For example, I want a small L shape there like this. So I'll draw this thing in that plane, and I'll draw another L here, and then I'll draw a big rectangle there, and I create a new plane in which I'll draw this, and a new plane in which I'll draw this, and a new plane in which I'll draw this, and finally in the bottom plane I'll draw this, and I'll get a solid shape of an L-shaped angle, small piece of an angle. I can draw it in this way. So this is about planes, but we don't need any planes, extra planes for this. So I just simply delete this plane I created. We can all draw everything in these planes. For example, what I can do is I can draw my steel plate in this ZX plane, and then I'll extrude it in blue direction, which is actually Z direction, local to this one. When I'll extrude it, it will become a thick plate. So we are working in inches. Let's build a plate which is 4 feet by 2 feet, 4 feet long and 1 feet wide. So it is 48 inches by 12 inches. And its thickness, let's say it is 1 inch thick. It's very thick steel plate and not very long. And we will then, this is just the geometry. It is not the model yet. We'll convert it into model in the next stage. So let's draw it in the ZX plane. Now how to start drawing things in these planes? Here is a tab of modeling, and here we have a tab for sketching. And in the sketch we will actually draw. So you select a plane and then go to the sketching and start sketching. So in the sketch we know we need to draw a rectangle there. So I select the rectangle, and when I move a mouse here I can see it's changed to a pencil like this. So when I move this pencil anywhere on existing planes, it will automatically snap to these. So it's showing us, see that it is centered here. So I can go to the origin, and then I can now the red in the origin, which is a small cube there in the middle, now it became red when I bring it there. This means it has been selected. You can start selecting the snaps from here too. Now it will select points, it will select edges. I turn off the edges, and now when I move mouse here, it is not selecting anymore. Now I'm sure it will select a point only, and when I move mouse here, it is purely selected on a point. So I'm sure it is not by mistake be selected on any edge. Now I click there and I remove, not touching anymore. I move the mouse, and it is ready to go and select the other dimension. Now I know it will be, let's choose, when the global X it will be 4 feet, and in the global Z it will be in the negative. I'm drawing, okay, in the positive global Z 1 feet like this. But it is not showing me, it is showing me the inches here at the bottom, but it's very difficult to select it there. So I don't need to worry about it actually. Just in fact click it anywhere, and once it's there, now it has been drawn. Now you will change its dimension to your required length. How you can do that is by clicking on dimensions. In dimensions you have different type of dimensions. You can draw any random dimension, or purely horizontal and purely vertical too. So let's select on the horizontal. It is asking us to select first point or 2D edge for horizontal dimension. Now again automatically edge selection is selected too. So I can actually select an edge. So this is both of them are, one of them is horizontal, other is a vertical edge in its own local axis. So you can see this is the X of the local direction. This means this, and this is horizontal. And this is why this means in the local it will be assumed as vertical. So you can select these 2 points and it will draw the dimension for you, or you can simply select the edge only, it will draw the dimension for you. So let's select the edge, and then I select outside here. From point, so I select this one, and then from point here, point to point. Okay. So I can put it anywhere, and it will name it as H2.
I think H1, because I already mistakenly was drawing one and it was wrongly placed. So there's only one by the name of H2 is there, and its length is told to be 1.8 inches. I change it to 12 inches only. So when I click anywhere else, it will change it to 12 inches now. Now I can choose this as a vertical one. So I just simply go select this node and then this node. When I click this one, you will see this list will appear in the bottom. So it is saying that there are 4 items at this point. Which one you mean? So when it is actually in a selection mode now, but then I cannot select here. It means this is it will automatically highlight and write in the bottom there that this is the node of this line, or this one will be node of this line, and then the third one will be node of this dimension line, and the fourth one I cannot identify. It may be, I think that the first H1 I mistakenly clicked and in a wrong place, and it has locally named it, but it has not shown it. It means that mistake has not been applied. It has been omitted directly. So what I can do is I click outside here. It is V3. I change V3 to 48 inches, and that's it. Now I can click here to fit, zoom to fit, and this is our plate. Now its 2 dimensions are done. The third dimension, which is the thickness, we can draw by extruding it. So here we have the extrude option. First of all, once it's all done, we can click on generate, and it will apply any step that has not been done. So if you see it's not ready here, this means it needs to be generated yet. For example, let's extrude it now. I click on extrude, and you can see there is a thunderbolt symbol there and thunderbolt symbol here, which is telling us that still generation requires to be done. It's not completed yet. Also, you can see red is not there. This means some step need to be done yet, which is the extrude creation. And what you can see here is it has made this gray box outside, which it has extruded this up in upward direction. And here it is telling us the depth, how deep the extrusion should be. It is 12 inches. We planned it to be 1 inch thick. If I write -2 here and click outside somewhere, sorry, it cannot take the negative. You can change the direction then afterwards. Let's say 1 inch here now. So this is the normal. I can change the direction to the reverse, and it will start thickening it, not upward but downward. Then you cannot write negative as a thickness. Thickness cannot be negative. You have to reverse it. But let's keep it like this. So I keep it normal. There are so many other options you can add. There's a very important option here is merge topology. So what you can do is, we have created one part of our structure. For example, there is another part connected here. That is made up of concrete. This is steel, and that will be concrete. So if I have selected merge topology here, where whatever new part it is started to be built with joint to this one, it will automatically merge it with this. It will become a single piece. So I cannot change this to concrete and this to steel then. If I select this one to steel, this vertical element I have built with merging the topology, it will also become steel. If I select this one and create it to concrete, this will convert to concrete too. I cannot apply 2 different materials. So in that case, I have to say no here. Do not merge the topology. So what will happen here is, if I draw another element on it which is connected to it, it will not merge it. I can select it separately, make it concrete. I can select this separately, make it steel then. So here you need to be careful about these things. So once it's done, we know we have applied the selected extrusion. Everything is done. Still nothing is drawn yet. Still thunderbolt is there. It's not ready here. This means it need to be generated. So we click on generate. This thunderbolt and this thunderbolt will then vanish and convert into a tick mark. And this is our steel plate completely modeled. You can create holes in it. You can do so many applications. You can do so many things inside. You can add elements. You can remove elements out of it. You can create a very complex geometry. But I'll advise you that learn 3D modeling in AutoCAD or Pro-E or SolidWorks, and then import the model here. It is a very good, very useful tool for its own purpose. For small, simple structures, you can model very good
modeling here, and if you learn it properly, it's very handy. Best thing about it is writing JavaScript for that. If I write a JavaScript of creating a model, the technique of drawing here is complicated when you do it manually. You can do complete modeling manually, but it's very complicated. How many planes I'll have to add here? But if I use JavaScript, I can make a very good sphere directly with simple few equations. So if you know the geometry creation, the formulas for that, and you know JavaScript language, it is very useful, handy tool to learn to use design modeler for that purpose. If you want to use a graphical user interface for that, my advice is use Creo 5 or any other version of Creo, or CATIA or any other software, Pro-E or AutoCAD itself too. So now we are done with this. Everything is done here, so we have defined the shape of our structure. You can simply either close it from here or close it from here directly. So there's no need to save it. Everything is happening in the main schematics. And here you will notice that there's a tick mark there telling us this step has been done, and now this need to be refreshed. It is saying it is different because the same has been converted into model 2, but it need your observations on it. Some steps are still left there, it is telling us. So, and this is the next thing to do before you do anything else. So if you right click on it, you will see you can edit it, and that is what we need to do. You can create a duplicate from anywhere else, create a new model. You can update it directly if you have changed the geometry. You can update it, it will automatically change the model. You need to not to create the model again. But we need to still work on the model. I click on edit and it will run another tool for us, the modeling tool, the modeler, or I think it's called mechanical modeler. Mechanical it's called. Again, it will take some time and it will appear on the screen. Here is the mechanical tool. We have seen the design modeler tool, which can be replaced by 3D AutoCAD, AutoCAD 3D. But then this is the mechanical which you will have to use in all the cases. So the geometry has been imported. It will take, it's showing us the progress of importing the geometry from the geometry to the model, to the mechanical. And here it is imported now. So even if you have imported in the geometry from AutoCAD, when you will run the mechanical here, it will show you that AutoCAD geometry rebuilt here. Again, if you have merged the topology, you will see all of them will have the same color, and you can select and change the material of all of it at one time. But if you have different materials with different topology, you can select them separately and give different materials for them. Now there are two ways of using it. If you are already experienced with it or expert in it, you can keep using this project tree and then a detailed tree to define everything in it. And if you're not expert enough, you can use the wizard for that. And here is the wizard, view mechanical wizard. This will take you to all those important places where you need to do the changes. So for today, let's run the wizard. So we will know what all the steps we need to do. It will take you there automatically, and it will keep on applying those required informations. For example, let's click on this one and you will see this wizard appeared here. You can choose an existing wizard, or you can keep on using this one. Here it is showing you, giving you an information that you need to verify the material. You might have noticed we added two materials, concrete and steel. So maybe it has given steel to this one, or maybe it has given concrete to this one. We don't know. We have to make it steel because this was our plan. So we have to verify it. Also here it's showing us a cross here, means it's an incomplete information yet. You need to insert structural load in it. No load has been applied. Also, no supports have been defined there. So what we will do is we'll keep clicking them stepwise, and it will take us to the places. It will give us hints what to do here and what to do there. And then once we will reach to this solve and then final report, what we will be seeing in fact the final result of the analysis. So everything will be done up to the completion. If you want to do more things beyond this analysis, you can go to the optional task, parameter task, which we are not involved in yet, and any other general task and links to the other softwares. You can verify them too. So let's go stepwise, verify the material first. When I click on this one,
it blinked here, it shows you the bubble here saying us go under engineering data in Workbench 2 to assign the material properties. So we know what he's talking about, we already have done it, but here if you notice this is selected, solid is selected. So if you were experienced about using it, what would have without the wizard, what you might have done is you went to this project in the model in the geometry, you select this solid, this is named as solid. Unfortunately, I forgot to tell you, in design modeler you would have named this plate. I would have named this plate as steel plate. Then it was not written here as solid, but was written here as steel plate. So, but I have never named it, so it by default named it as solid. So you're seeing this as solid here. So in fact, it has been renamed as steel plate, let's say. So we select this, and these details will appear there. In these details, there are so many details. Under the material, I would have gone to assignment, and here we have structure steel. When I click it, any other material that we added there in that list will be listed here too. Concrete. So we can now change it to concrete. The green color is telling us this is the selected part whose material properties will be changed. Again, if it is a merged topology, any other material, any other element is connected, all of that would have been green. But if it was not merged, that would have not been green, and only this would have been green, and we would have changed its properties. So it is fine, we are happy with this structural steel. So all material, if there is steel plate, concrete plate, all other things, we'll keep on clicking them, and we'll keep on selecting new materials for that. If you want to go up to the nonlinear analysis range, you can set nonlinear effects there, but let's not choose it now. Let's leave it to the wizard. Whatever wizard thinks it's best to be defined, we'll keep on checking it. Once I have verified it, I go to the next one, consider multi-step analysis. Now these green verifications means they are not important to be done, but need to be checked only. So if you can skip them if you want. So if you're sure about it. For example, if I would have never added concrete in it, only one material was there, definitely it would have not assigned any other material to it. So I need never to check it. Now once I click consider multi-step analysis, so again it's a gradual loading. Here the settings are number of steps is 1. Whatever load we will apply, it will apply it all at once in single step. What you can do the whole analysis in 20 steps. In step 1, it will apply not the total load, but only 5% of it. And then in the second step, next 5%, and up to the 20th step, all 100% of the load would have been applied. If you are interested in gradual loading in that way. So you can do in that way too. For linear analysis, it's okay. You can do it in one step. But if you are sure it's going to be non-linear, you cannot apply 1 million tons directly on the structure. It will crush. You will start from 0 ton, then 0.1 ton, 0.2, 0.3, 0.4 in step 5, and then you will reach to 1 million tons or whatever. Your question, sir? Sir, same question. I was asking an impact, 1 per year to apply over impact. That will be considered as impact, as 1 million tons applied just like that. Absolutely. You will see the crush thing. Okay. Current step number. So where from you start doing the analysis? It is possible that in the schematic, if you might have noticed here, we added static structure at this stage. Maybe before this, I have added buckling analysis there. So I've done the buckling analysis of the plate, loading it axially. Now it has buckled like this. And now I want to apply load on the top of it. So maybe 17 steps were used to do the buckling analysis. Now I want to start static analysis from the 18th step. So what I'll do is, I'll say, and on the 18th step of the analysis, start doing, so it will apply load on the buckled plate. So its shape will be, it will have the errors or whatever you want to say, the deformed shape inside, and then it will be loaded up. So, and if it is a time-based analysis you are interested in, for example, after the static analysis, you want to do 10 seconds of vibrations. So you may be doing some time-based analysis on the same model. So what you can do is, you can choose 10 seconds here, which will not be used in the static analysis. But once you will connect it, like the same way we did the connection with the thermal transient analysis.
If you connect it to the model analysis, it will take the same model and you'll have the information from the model already that the analysis of the dynamic analysis to be done need to be done on the 10 second. You need not to define the time and for the model analysis separately. It will take this information from here. So now we are happy with everything. We don't need to change any of them. There are further so many other information, and you might have noticed that this time it is selected static structural analysis settings. So if I was not running the wizard, I might have gone there in the static structural tree branch, and then in there I would have selected analysis settings, and in there I would have gone into the step control, and there I would have changed these steps if I wanted to do stepped analysis. There are so many other options useful for so many different types of analysis and remove different type of errors. For example, non-linear controls. If I select this one, it is showing us program control, and stabilization is off. Sometimes this causes stopping analysis before complete application of the load. So it will not stabilize the model. It will become unstable. So your model become unstable due to cracking. It is starting to fell down, and it cannot, on unstable structure, it cannot do the analysis. So what you can do is, your analysis was for 1 ton of load on 200 newtons, or so let's say 0.2 tons of load. It became unstable and analysis stopped. You still are interested to go beyond 0.2 tons up to 1 ton, so I will turn on the stabilization. So it will do the stabilization of wherever it has become unstable. It will do the stabilization. When it's done, it will keep on going beyond that. Again, it will become more unstable on more loading, and it will keep stabilizing it, and it will reach up to the complete pure non-linear analysis up to 1 ton of loading, which will include all crushing and cracking and all these behaviors. So now it's off. This means it may stop if it goes beyond the non-linear range. But let's not discuss it anymore, and let's go to the next stage. Insert structural load. I simply click it, and it will take me to the place where we need to define it. Here it is the location. So it's not in the tree, but in here. So again, if the wizard was not there, I would have gone into this tab, into this toolbar, and here I would have selected loads, and then I would have chosen the type of loading I want to apply. This time I am interested in applying a pressure on the top surface of the plate, not at the bottom surface of the plate, but in the downward direction. I can apply hydrostatic pressure like fluid pressures. I can apply a concentrated force on the top or on any surface. There are 6 surfaces on this plate. 1 top, bottom, left, right, front, back. 6 surfaces we have. We can apply it on any surface. Remote force, that if you have a reference point here, from this remote point, you want to say, I want in this direction, which is the negative x, 5 inches in negative x, and negative z, 2 inches there. From this reference point, I want to apply a force. So this is a remote point you're taking as a reference to apply force anywhere else. You can do that. Bearing load, so it is just not welded anywhere, it is just placed anywhere. Just like SMARC is placed here, this table is now bearing the load. This is the bearing contact. So if this plate is placed on 2 planks somewhere, so it is a bearing type of load, or any load is applied on the top without any solid connection with it. It's a bearing type of load. So many other type of loads there, but we are interested in the pressure. I select pressure. Then the yellow area here tells us this is must to be given. All other things you may change if you are interested, you may change, but then this is very important. And here, if you see, selected one is geometry. This is not selected. This is just telling us you still need to give this information, so it is yellow. But selected here is geometry, means the first thing you need to put is this thing. And it is saying apply here and cancel. And geometry selection is on. So it is asking us to go in this area and select the geometry where you want to apply the force. And if I move the mouse here, if you see on this surface, this is selected. You see the red dotted selection rectangle there. If I come on this surface, this is selected. And if I select this one, this is selected. And this is the surface we want to apply the force. If you are interested in the bottom surface, you can select this rotation tool, and you can simply rotate it from here, and you can you can start applying the force there. But we are not interested in that anymore. I select it again,
I select the selection here again, select mode again, and then I put here and then yes, face selection, and I go to the select again, and then I select this one, and it's become green. This means it's selected, but it is saying in fact where you clicked below this point there were two surfaces available. One was the top face and other behind it is the bottom face. In which face I am interested? So now see, if I move my mouse on this one, you see, you notice the rectangle there which will appear there. On the top one, the top rectangle appears. When I select the bottom, the rectangle moves down. So you can now select whichever face actually you were interested. So we in fact never needed to rotate it anymore. You can select the face directly from here. So we were actually interested in this one, so I just either leave it like this or just I click on this one, whatever you want. So the red color here is telling us which face we are selecting. Let's select this one. This means it is selecting the second one here, and this one means the top one. Now this is the one we want to select, and now go to the apply, and here the selection is completed, and it has applied a 0 pounds per square foot of pressure here. So it's telling us the unit here too. You can change the units from here if you are interested. Now if you see here, the yellow zone here is telling us the magnitude. You can change the direction of the normal of the plane from here, but then either you can do this or these forces can be negative as well. So let's apply. Now this is actually showing, the arrow is not showing the force, it is showing the direction of the pressure, but in fact pressure is applied constantly throughout the surface, which is shown in the red color. So let's apply a pressure of 200 pounds per square foot. So let me write 200 here. So I click anywhere else. So it tells us this is green color is showing a selection. This is flag of red flag telling us a list of colors here. It's only red here yet. If you apply more loads in different places, a list of flags will appear there, and those flags you will match the color here, and you will note what does that represent actually. So this red flag matching here tells us this is a 200 pounds per square foot of the pressure on this surface. Now if I change the sign, you will notice the vector direction, and it's now upward in the opposite direction, which is opposite to the normal to it. Normal to this was upward, was downward in the negative way. So this is the uniform pressure. See, this is type is pressure, because I selected pressure from loads. If I would have selected concentrated force from here, not the pressure, I would have been applying the concentrated force directly. Now if I don't want to use this load, now I can suppress it. So if I say yes, it will be there, it will remain there, but then it will not be used in the analysis. So I can do the analysis without this, but this will be in the list. So I can add different types of forces, and I can keep on selecting one after another, and then we can do the analysis by unsuppressing it whenever we want. So now it is unsuppressed, and here is the pressure, and no karna tha. Thank you. And here is the pressure now. Thank you. Now you might have noticed this is tick mark now. This means you have inserted the load. Let's go to the insert. If you are still interested to apply more loads, you can keep on selecting loads and keep on applying it. You might have noticed another option here for supports. Definitely this is how you apply the supports. Let's follow the wizard, and definitely it will take us there. It's telling us the analysis requires at least one support or displacement load used to support menu. Use the support menu to create a support and or displacement load. I click it, and here we have different types of supports that you can apply. We can apply fixed support, displacement, remote displacement, frictionless support, which means a roller support, and then compression only support, which will serve like a hinge type of support, elastic support, which can be spring support, and any other constraint that it is internal hinge. Internal hinge is a constraint, which actual hinge support cannot move. It is located there. But an internal hinge can move too, but it has no resistance to the movement.
So you can actually apply any type of support. Let's choose the opposite end there, behind there. Let's fix that end. So I choose the fix support from here, and it is asking me where I want to apply it. So it's actually already selected this face. It's showing us a flag of a purple color here, which match here. It says it is, which is a wrong selection. Let's change it. How to change it? Here is the scoping method is by geometry selection, and when I click on one face here, it is now asking which face I'm interested in, and it was green color showing this one. I rotate it and I change it to this small face. I zoom it in here to see it larger, and then I go to the face selection from here, face or edge or a point. I can fix up a node. I can fix and complete edge only, or a complete face. Let's completely fix the whole face. So I select the face, and when I select this one, it again asks me for two faces, of course, one this one and one the bottom face, which comes beyond this cross here. There are two faces behind this point. So I just simply apply it. It has changed that selection from there to here, and by color flag it's telling us that this is the right selection. So I select, it is okay, it is done, and let's go to the next one to go to the solve. You might have noticed here we have a selection for the solve too. So let's go through this route. I click solve here. It's saying us with the analysis fully defined, use the solve command to generate results. Use the drop down menu of solve. This is the drop down menu with specific process settings, local or remote, or click the button to use the default settings. So there are already default settings set here. I can just click it and start doing the analysis, or I can do the drop down. I can select different types of solutions I'm interested in. To solve multiple analyses, first select either the model or project in the outline. So you can have not one model, but you can have multiple models there. One model flat like this, another model after buckling, another model after heating, another model maybe after modal deformation of a modal shape somehow because of some dynamics. And then you can do the analysis of one model at a time, or after doing the analysis of one model, you have another model created and then applied the analysis, new analysis to this new model. Then so many ways you can do that. So let's select on drop down. You have one selection is my computer. On this computer you want to run the analysis, and my computer in the background. If I select this one, everything will become minimized, nothing will be on the screen, and it will keep on doing in the background. Some analysis take days or months to be completed on small computers like this, or hours to be done. So you need to do some other things, of course, in that time. So you can select on background and it will minimize everything. But now we know it is a small analysis to be done. It will do everything for us. One thing we are left with is meshing, and the Thunderbolt here is saying it is not done. So let's not do it now. Let's see what happens. So I directly simply click the solve and see what happens. When I click solve, it's saying overall process, and see, it automatically ticked it up. It is clever enough to do the meshing automatically. It has chosen the best mesh for it, best number of nodes, best number of elements inside, and we will see. We would have clicked it and selected our own options too, but it has selected everything for us automatically, and all those things are now checked in. Let's click on the mesh and see what it has done. This is the mesh it has created. You can see it has divided everything into box element, solid element, and on every element you have 8 nodes. So then you can find how many nodes are there. You can it has counted everything for us. You can click on solution information. You can see the whole details. It will tell you all number of nodes and number of elements. All details are there. Number of total nodes 828. Number of context elements 100. Solid elements 100. Total elements 200. All the analysis went fine. Everything is done. So either you can close it from here, or you might have the solution to be checked here. We added nothing to be checked here. In the solution is empty. When I click here, you will notice this menu bar change. Let me show you again. When I select this one, the menu bar is this one. Here
you apply load and support and inertia and other environment. These are the environmental modes. If I select geometry, these are the things you can apply to the geometry. You can apply a point mass and other things if those were in the selected options. If I select this one, the options are changing. In mesh, these are the options for meshing, and in the solution, this is the list. We asked nothing in the solution, so it is given nothing to us. Only the solution information. When we click it, this is the result. You can read it. You can. It's nothing more than the information that solution has been done successfully. That's it. But let's click on this solution and let's select different types of outputs we need to get. We need the deformation, the total deformation, or maybe you need only in Y direction or Z direction, in directional. So let's select total deformation. Now it has been selected. The Thunderbolt here is telling us it has not been done yet. You need to calculate it, and you, of course, you can calculate by solving it again. In the deformation, in the strain, if you're interested in the strain, you have multiple types of strains. Let's say von Mises strain, which is the design criteria strain. On the basis of this strain, you design things. You don't design on minimum principle, you don't design for middle principle, none of the others, but you design it for von Mises strain. For stress, again, sorry, I haven't added it there. So I click it, and it's added to be calculated too. In stress, again, equivalent von Mises stress if you want to do the stress-based design. In energy, we check strain energy, total internal energy, in fact. At the end of the analysis, that all appear to be zero. If there is cracking going on, deformation, that it is the total energy becomes less than the because some energy is wasted in the total. Out of the total, some energy is wasted in cracking. So you will see that strain energy is reducing. So it is only strain energy. It is not plus heat energy, but plus chemical, plus sound energy, which actually all are produced in cracking. So if the total energy was the sum of all these, but when you will see the strain energy, it will tell us only wherever it is cracking. So we will know the reduction in strain energy, wherever it is reduced, it has been cracked there. It is a tricky way to find out where the crack has appeared. So let's add this one too. Linearized stress, this is the interpolated stress. We are not interested in that. After analysis, we will start probing the results. So let's run the solution again, and it has taken no time in doing the analysis, and it is showing us, it is showing us the strain energy. And here the units are, of course, whatever we have chosen here. In the units, if you notice here, we have chosen feet and pound. So this is pound foot, pound force foot. This is the unit of energy. So we know in what units. Sorry, it is shown BTU, British Thermal Units. Let me see in here. Of course, it would have converted in BTU. 1 BTU is the energy that is required to burn one matchstick, a small matchstick. एक छोटी माचिस की तीली को जलाने में जितनी एनर्जी लगती है पूरी, जितनी प्रोड्यूस होती है, that is the 1 BTU. So it is telling us it is because the load was very less. It is just like burning it with it's no energy at all, very very less amount of it's not much strain. Let's see the deformation, total deformation. It is contoured here. The red zone is the largest deformation, the blue is the smallest, starting from 0 to 0.03 feet. Here is the unit and the time of everything. This is the total deformation, equivalent elastic strain. You can see the variation not only on the surface, but you can also see depth wise. Let's zoom it up. Let's move it to see the more detail. So it's also showing you how in depth, with depth, it is changing the things, the information. It's far beyond what SAP tells you. Yes, equivalent stress, it is almost similar to the von Mises strain because it is nothing more than multiplying the stress, dividing the stress by the Young's modulus of steel. So you will get this. So that is why the contours are same for both. So no change in the contour variation. Only the magnitude will change. If it is 1.3 into 1.3 million
pounds per square foot is the stress. So in feet per foot strain, it is just divided by the Young modulus. Strain energy we already have seen. So it is showing us the complete details. What you can do then, let's see the deformation and let's zoom it to the extent, and let's play it and see with in one step time. It's telling you how the variation is there. In this plate analysis, it was very obvious that this is going to bend like this, but if it's a complicated structure, it might have had some modal shapes. Some parts are moving forward, some part behind, some out of the plane, some in plane. Then this animation would have been more interesting to study. This completes the overview of basics of software workbench. Let's close this mechanical now. I stop it, I close the mechanical and see what we have left in the schematic. Now everything has been ticked up. We started from model, it did the setup for us, the mechanical also did the solution for us, and mechanical also found the result for us. This means all these last steps were actually related to this. If I change the geometry now, these all become thunderbolt again, that they require updating. So either what you can do is you can simply right click on the model and go to the update. There's no need to run it, and it will automatically do the analysis and everything according to the change in the geometry, and then you will directly go to the results, right click and edit the results, and it will show you the final results directly. You will not need to go into the integrated details of the all stepwise analysis. And that's it. Any question up till now for this? Okay, that's covered the whole tutorial. I'll just turn off the